نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی، ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت یہودیوں میں سے ایک فنحاس یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ وہ رزق دینے میں اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے اس کو منع نہ کیا، بلکہ اس کے اس قول پر راضی رہے۔ اسی لیے ایک کا کہنا اللہ رب العالمین نے وہ گویا کہ سب کا کہنا ہو گیا، اور ان کے رد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا، تمہارا رب اللہ تو جواد ہے، وہ کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یعنی اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ ابھی اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس ہو گئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ کس طرح یہ قرض دیتے ہیں، اور کس طرح اس پر سود در سود لے کر بھی گویا کہ ان کے دل ایسے کنجوس کی طرح ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس سب کچھ ہو اور دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس جملے کا یہ علماء فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں بھی باندھے جائیں گے اور انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد یہ ہیں، اور وہ تو رب کریم، وہ تو اتنا کریم ہے، اس کے کرم اور مہربانی تو یہ ہے کہ وہ دوستوں کو بھی نوازتا ہے، وہ دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاتھ تو اس طرح کشادے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جسمانی ہاتھ سے اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاتھ کشادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جسم ہے اور ہاتھ بھی ہے، لیکن نہ اللہ کا ہاتھ ہے نہ اس کا کوئی جسمانی ہاتھ، اور ہاتھ کھلنے سے ہمارا رب پاک ہے۔ علماء نے اس کا یہ فرمایا کہ اپنی حکمت کے موافق وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ وہ کسی کو امیر بنا دیتا ہے، وہ کسی کو غریب بنا دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی کو غریب بنا دیا تو اس کے خزانے میں کمی ہے، کسی کو امیر بنا دیا تو کوئی اعتراض کر دے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کو امیر بناتا ہے تو اس کے بندوں میں سے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کو وہ امیر بنا دے۔ کسی کو غریب بنایا تو اس کا تقاضا اس بندے کا یہی ہوتا ہے کہ اسے غربت ملے۔ اب اس میں ہزارہا مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی غریب کو اس نے غریب رکھا ہے لیکن امیر نہیں بنایا، تو اگر امیر بنا دے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی سرکشی کر جائے کہ جو وہ غربت میں نہیں کرے، اور جس کو امیر بنایا اس کو غریب کر دے، تو اس میں بھی ہزارہا حکمتیں ہیں۔
ہیں کہ وہ کوئی ایسا کلمہ کفر نہ بک دے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ وہ رب کریم جس نے بندوں کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ اس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا ہی یہودیوں کا حسد اور عناد یعنی ان کا بغض بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر اور سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ جیسے کہ اگر کمزور معدے والے کو قوی غذا دے دی جائے تو اس میں غذا کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس میں معدے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی اگر چمگادر کو اندھا کر دیتی ہے تو اس میں سورج کا قصور نہیں بلکہ اس میں چمگادر کی آنکھ کا قصور ہے۔ تو علماء نے اس سے دو مسائل ہمیں نکال کے دیے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ۔ کیا فرمایا کہ اس سے پہلا مسئلہ فرمایا کہ اس سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو اس کے لیے قرآن اور حدیث کفر کی زیادتی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فرمایا کہ سب سے پہلے عظمت ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب عظمت ہوگی تو پھر اسے نبی کا مقام اور مرتبہ اور پھر قرآن و حدیث بھی اسے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر دل میں حضور کی عظمت نہ ہو وہ چاہے قرآن پڑھ لے وہ حدیث پڑھ لے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے بے دین نظر آتے ہیں، وہ دین پھیلانے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دین ہوتا نہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہوتی، وہ بھی اس آیت سے علماء نے نکالا۔ نمبر 2، کفر میں زیادتی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی کم شدید کافر ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ شدید کافر ہوتا ہے۔ کمی زیادتی کسی مقدار کی وجہ سے اعتبار سے نہیں ہوتی، جیسے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ قوی ایمان والا ہوتا ہے۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں وہ باہم ہمیشہ یہودیوں سے بھی اختلاف کرتے رہیں گے، ان کے دل کبھی بھی نہیں ملیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں حضور کا بغض ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ کبھی کبھار تو یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے لیکن ان کے دل کبھی بھی ملیں گے نہیں۔ اسی طرح جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو علماء نے فرمایا جب بھی یہودیوں نے فساد پھیلایا، شرانگیزی کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دینے کے لیے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا کہ جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گیا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور فتنہ فساد شروع کیا، اللہ نے ایک بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جس نے ان کو پورا تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح جب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے تیتونس رومی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ان یہودیوں کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ انہوں نے، کیونکہ ان کی فطرت میں شرانگیزی ہے، انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور ان کا حشر نشر، ان کو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا وہ جو شرانگیزی تھی اس کو ختم کر کے اور ان کے اوپر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تسلط اور غلبہ عطا فرمایا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے اسباب تیار کیے، اللہ نے ان کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے۔ یہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغ میں داخل کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں رب کریم کی پھر رحمت ان کی طرف متوجہ ہے کہ اگر وہ ایمان لے کر آ جائیں رب ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، انہیں جنت بھی عطا کر دے گا۔ لیکن ایمان سے مراد یہ ہے، اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیاوی جزا کا بیان۔ اب اس
آیت میں آ رہا ہے کہ یہ تو آخرت کی سزا تھی، یعنی جزا تھی کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو انہیں جنت بھی ملے گی اور انہیں گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں یہ ایمان لے کر آ جائیں تو رب کریم کی پھر بھی رحمت ان پر برس سکتی ہے۔ کیا فرمایا سنیے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اگر وہ توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے، کیونکہ توریت میں بھی انہیں یہی حکم دیا گیا تھا اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی سب میں امام الانبیاء کا اللہ نے ذکر کیا اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اس بات کو مان لیتے اور اس پر عمل کرتے، تمہارا رب تمہارے نیچے سے بھی تمہیں رزق دیتا اور آسمان سے بھی تمہارے اوپر رزق نازل کرتا۔ تو علماء نے اس آیت کے ضمن میں ہمارے لیے بھی کیا ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجئے کہ اس آیت سے ہمارے لیے کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی دین کی پابندی کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اسے دنیا میں رزق میں وسعت ملتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک کیا آتی ہے سنیے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہو اور اپنے رزق میں زیادتی پسند ہو کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ سے ڈرے، پہلا کام۔ فرمایا دوسرا یہ کرے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی میں یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرے۔ تو خاندان میں جتنے ہوں جو خون کے رشتے ہیں اگر ان سے رشتہ جوڑا جائے گا یقین کیجئے کہ اس بندے کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بتا دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ اور اسی آیت کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں کہ جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی کتنا بڑا پیغام اس حدیث پاک میں دے دیا کہ بندہ ناشکرہ نہ بنے، جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے بندہ مر نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا نوالا ایک بھی نوالا باقی ہے اسے وہ ملے گا، اسے وہ رزق ملے گا۔ پھر حضور نے بتا دیا تم رزق پانے کے لیے کوئی حرام ذریعہ استعمال نہ کرنا، یعنی تم اللہ کی بھی نافرمانی کر کے تم سمجھو کہ میں رزق پالوں۔ تو فرمایا کہ تمہیں جو چیز آہستہ مل رہا ہے، تھوڑا مل رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں تمہیں رزق لیتے رہو، لیکن لینا کیسے ہے؟ اللہ سے ڈر کر
اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے ہی تم رزق لو، تم حرام ذریعے سے رزق نہ لینا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو رشوت خور، حرام خور اور ڈاکو، اسی طرح لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کی وراثت کے مال کھا جاتے ہیں، اور لوگوں کا پتہ نہیں کس کس ذریعے سے ناجائز مال کھا جاتے ہیں، ان سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ منہم امت مقتصدہ، اسی آیت میں فرمایا ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمایا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور وغیرہ، اور قرآن نے بتا دیا اکثریت ان میں سے نافرمان ہے اور وہ کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، نماز عشاء ادا کی، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ رب کریم درود پاک پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم درود پاک کی برکت سے، درود و سلام کے صدقے میں، درس قرآن کے صدقے میں مولا کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، برکت والی عزت والی روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے یا اللہ مرتے دم تک تو ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ حرام کا لقمہ ہمارے منہ سے ہمارے پیٹ میں نہ جائے، رب کریم تو ہماری حفاظت فرمانا، اور ہمیں بھی ہر قسم کی ناشکری سے اور مولا کریم تیری نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے کرم کو مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، میرے آقا پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔